لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مومنین کرام، لائق صد احترام صاحبان، حجاب اللہ کے نور کے ظہور کی گھڑی ہے اور شہزادی عالمیان کی آمد کی شب ہے۔ آپ سب کو اس جشن پرمسرت کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش یہ ہے کہ اپنی نیک حاجات کو اس شب میں آپ پروانہ درود پہ رکھ کے بارگاہ امام حجت تک پہنچا دیجئے ایک صلوات کے ذریعے۔ دیکھیے، جشن زیادہ طویل نہیں ہے اور یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ اس موسم کی انگڑائی کو دیکھتے ہوئے اور ساری کیفیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ شہزادی عالمیان کا ذکر ہے، ہمارے علماء کرام ذوی الاحترام تشریف فرمائیں، شہنشین پہ بیٹھے ہوئے دانشوران ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آواز اگر باہر تک جا رہی ہے تو مومنین جلد از جلد اس آسمان پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے، اور جب وقت نہیں تھا تو یہ تھے، اور جب کچھ نہ رہے گا تو یہ رہیں گے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ کے علیہا کی شب ولادت کے سلسلے سے جشن منعقد ہے۔ ابھی آپ نے مرصع اور مجلہ تقریر سماعت کی ہے، میں بالکل آمادہ نہیں تھا نظامت کے لیے بحیثیت خطیب، اور اس کے بعد ہمارے برادر بزرگ کا حکم ہے جو واجب التعمیل کی حدوں میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ میں کن فیکن کی منزل میں نظامت کر رہا ہوں، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سن لیجئے گا، اس لیے کہ آج ذکر اس کا ہونا ہے جو ذات سے بطول ہے، بات سے رسول ہے۔ دیکھیے، ایسا لگے کہ ہاں واقعی شب ولادت بی بی زہرا سلام اللہ کے علیہا میں آپ جشن منعقد کر رہے ہیں، اور جشن کرنے والوں کے چہرے اترتے نہیں ہیں بلکہ چہرے کھلتے ہوئے نظر آئیں، اس لیے کہ چہرے ہی انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ دن میں کہا تھا کہ بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے، تو اب یہاں سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں شاعر آپ کے حوالے کروں گا، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ شاعر کو مجھے دعوت دینی ہے، بس ادھر سے اشارہ ہو جائے گا، نظامت یہاں سے ہوگی، ہاں نام میں پکار دوں گا، ناظم یہ ہیں اور نام میں پکار دوں گا۔ اب چونکہ ذات سے بطول اور بات سے رسول، اس بی بی کی آمد کی شب ہے۔ آج بی بی خدیجہ کی آغوش رشک وادی ایمن بنی ہوئی ہے، آفتاب عالمتاب شباشی کا لباس پہن چکا ہے، مشاقہ فطرت نے رات کی زلفوں میں کنگھی کی، انجم کے موتیوں سے مانگ بھر کے کہکشاں کی افشاں پیشانی پر چھڑک کر عروس شب کروٹ بدل رہی ہے، اور ادھر صف ملکوتیت سے سردار ملائکہ جبرائیل کا سفر ابو الافلاق کی طرف ہو رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ادھر ممکن الوجود ہے جو واجب الوجود سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ممکن ہونے کی حد یہ ہے کہ یہ 2 کما سے آگے جا نہیں سکتا، اور وہ واجب الوجود ہے جو خود کو ظاہر کر نہیں سکتا۔ اس ملاقات کو بھی لہجہ علی نے بلا فصل کر دیا ہے، عاشق و معشوق کی گفتگو میں آسانیاں کر دی ہیں، اور نور الہی محمد کو دست الہی سے نور فاطمہ الزہرا کا نور ہدیہ دیا جا رہا ہے، اور 18,000 عالمین کی سیر کر کے محمد اس عالم میں واپس آ رہے ہیں کہ عفت کے حجاب ہیں، تطہیر کی چادر ہے، ملکوتیت کا حلقہ ہے، تطہیر کی چادر ہے، ملکوتیت کا حلقہ ہے، عفت کے حجاب ہیں، مطہر پیکر ہیں، حوریں صلی علی پڑھ رہی ہیں، اور اس عالم میں زمین پر آئے کہ وقت اپنی اوقات سے باہر نہ ہوا، زنجیریں در ہلتی رہی، وضو کا پانی گرتا رہا، بستر گرم رہا، پوری کائنات غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور آمد فاطمہ پر رسالتوں کا نصیب جاگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شب ولادت بی بی زہرا سلام اللہ کے علیہا، اب ظاہر سی بات ہے 2-4 جملے تو ہمیں مستحب سمجھ کے بولنے، واجب نہ بھی سمجھے تو ہم مستحب سمجھ کے 2-4 جملے آپ کی معتبر افکار میں کے حوالے کریں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ کھلکھلاتے ہوئے چہرے اور آپ کے چہرے جب ذکر علی پہ گلاب ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ اگر آپ کا تبسم قہقہوں کی معراج پہ جاتا ہے تو حرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نہیں آج مسکرائیں گے تو کون مسکرائے گا؟ آئیے میں عظیم اعظمی صاحب کے
مسدس کے ایک بند سے اپنی نظامت کا آغاز کرتا ہوں اور اذن دخول لیتا ہوں نظم کے خیمے میں، نثر سے خیمے سے اب نظم کے خیمے میں اذن دخول لے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بزم میں بطول کی مدح ثنا رہے، دیکھیں مصروں کی تراش دیکھیے گا، جب بزم میں بطول کی مدح، ڈائس سے میں دعا چاہتا ہوں، عظیم اعظمی صاحب کے مصرے سنیے کہ جب بزم میں بطول کی مدح ثنا رہے، جب بزم میں بطول کی مدح ثنا رہے، تخیل پر حجاب حدیث قصہ رہے، جب بزم میں بطول کی مدح ثنا رہے، تخیل پر حجاب حدیث قصہ رہے، الفاظ پر خاص طور پہ یہ مصرع سنیے، اس لیے کہ بہت دیر سے میں بول رہا ہوں، کچھ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جشن کا ماحول نہیں ہوتا، جشن کا ماحول آپ کو بنانا ہے، ریحان اعظمی صاحب کو آپ کو سننا ہے، مولانا شمس تبریز صاحب کو آپ کو سننا ہے، تو وہ ماحول آپ بنائیے کہ بیرونی شعراء کرام کو ویسے نوازیے کہ جیسے حق ہے۔ عظیم اعظمی صاحب نے کہا جب بزم میں بطول کی مدح ثنا رہے، تخیل پر تخیل پر حجاب حدیث قصہ رہے، لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے۔ کیا مصرع ہے، آپ نے قیمت نہیں عطا کی۔ لفظوں پر احتیاط کا، تخیل پر حجاب حدیث قصہ رہے، لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے، خالق سے معرفت کی مسلسل دعا رہے، اوقات کیا بشر کی کہ اس کی ثنا کرے، قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے۔ اوقات کیا بشر کی کہ اس کی ثنا کرے، قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا کے میرا نام شریعت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا کے میرا نام شریعت بھی میری ہے، میں زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی نبوت بھی میری ہے۔ خاص طور پہ ذرا جاگ کے سنیے گا، ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ بیداری دکھائیے کہ میں شاعر آپ کے حوالے کروں کہ زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیغمبر کی امامت نبوت بھی میری ہے۔ نادا ہے بہت، نادا ہے بہت، نادا ہے بہت، باغ فدق چھیننے والے بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے۔ نادا ہے بہت باغ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نادا ہے بہت باغ فدق چھیننے والے بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ مکمل مجلس سماعت کی ہے۔ مولانا شمس تبریز صاحب کا میں نام لے رہا ہوں، ہمارے برادر عزیز ہیں اور انہوں نے بڑی مکمل اور مرصع اور مجلہ ایک تقریر کی ہے لعنت کے حوالے سے۔ اگر شہید کی بارگاہ میں اس طریقے سے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق نہ ادا ہو۔ اسی لیے دیکھیں صاحب، آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بی بی زہرا کی آمد کی شب میں یہ جشن منعقد ہے، تو آج تو میں نے لعنت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے اپنی مجلس میں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ مولانا شمس تبریز صاحب نے لعنت کے حوالے سے اور تبرے کی تہذیب کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ یہاں پہ دعائے صنم قریش ضرور پڑھیے گا، اور دعائے صنم قریش وہی پڑھتے ہیں جو جناب آدم کی خالص نسل ہے۔ کاش کہ اس جملے کی داد آپ دے دیتے، جو جناب آدم کی خالص نسل ہے، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کے بعد شاید کہ کوئی اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے، جو لعنت کرنے والے ہیں مولا انہیں سلامت رکھیں، ان کی آوازوں پہ رحمت کا نزول فرمائے پروردگار عالم۔ آخر کیا بات ہے، جب بی بی کے قاتلوں پہ لعنت کی بات آتی ہے، آج شب ولادت ہے، اگر میں یہ نہ پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نظامت کا حق نہ ادا ہو۔ جب آپ کے قاتل پہ لعنت کی بات آتی ہے تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے اتر جاتے ہیں جیسے پرانا رشتہ ہو۔ نہیں، میری بات آپ تک نہیں پہنچی۔ بی بی کے قاتلوں پہ جب لعنت ہوتی ہے تو کچھ لوگ، مولانا کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں اور تائید چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو خانوادہ بیٹھا ہوا ہے، میں بہت جسارت کر رہا ہوں کہ یہاں پہ زبان کو جنبش دے رہا ہوں، بارگاہ اہل بیت میں یہ ہدیہ ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جب بی بی زہرا کے قاتل کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اخلاق بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر، نہیں پہنچا میرا جملہ، ہاں اہل زبان بیٹھے، اخلاق بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا، بھئی آپ برا بھلا نہ کہیے، آپ آل محمد کے فضائل پڑھیے، بھئی جو ہوگا وہ امام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ تو سنیے، کچھ لوگوں کے چہرے ایسے اتر جاتے ہیں
زہرا کے قاتل پہ لعنت پہ جیسے پرانا رشتہ ہو. لیکن عجیب بات ہے, سنیے, شاید کہ یہ ہال محشر میں بدل جائے اور ایک ماحول مل جائے محفل کا اگر یہ بات پہنچ جائے. کیوں اتر جاتے ہیں چہرے؟ یہاں پہ 2 بچے بیٹھے ہیں, ایک نوجوان یہ بیٹھا ہے, ایک یہ بیٹھا ہے. مولانا انصاف سے بتائیے, اگر میں اس نوجوان سے پوچھ لوں بیٹا ایران سے محبت ہے تو یہ کہے گا ہے, تو اب کیا میں بے وقوف ہوں جو اس سے پوچھوں گا امریکہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے میرا مجمع؟ میں یہ سمجھتا ہوں شاید کوئی خاموش نہ رہے. خدا کی قسم آج کی اس محفل میں ایسی مثال دے کر جا رہا ہوں, کوئی مائی کلال کاٹ کے نہیں جا سکتا. اسے یاد رکھیے گا, اب اگر کوئی بی بی کے قاتل پہ تبرے سے گریز کرے اس کو یہی مثال دیجئے گا جو دے رہا ہوں. اگر اس بچے سے میں پوچھوں بیٹا ایران سے محبت ہے تو یہ کہے گا ہے, تو اب کیا میں بے وقوف ہوں جو اس سے پلٹ کے پوچھوں گا بیٹا امریکہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ بچے سے میں پوچھوں امریکہ سے محبت ہے تو یہ کہے گا ہے, تو اب میں بے وقوف نہیں ہوں جو اس سے پلٹ کے پوچھوں گا بیٹا ایران سے محبت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کا دشمن ایران سے محبت کرے گا, ایران کا چاہنے والا امریکہ سے محبت نہیں کرے گا. تو یہ بتائیے کلیہ آپ کا ہے یا کرداس کربلائی کے گھر کا ہے؟ جب ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا تو زہرا کا ماننے والا قاتل زہرا کا دوست کیسے؟ بس اسی لیے عباس سرسوی, مجھے تو یہاں سے وہاں بیٹھ جانا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شروع میں یہ مدحت کے آسمان کے جو ستارے چمک رہے ہیں, ذرا ان کی یعنی ان کی چمک ہے وہ ذکر اہل بیت سے تھوڑی سی اور بڑھا دی جائے تاکہ زہرا کے پہلو میں چلے جائیں, تاکہ یہاں آج چونکہ آمد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جشن ہے تو یہ بھی بہت مربوط کر کے میں نے جملہ کہا تاکہ یہ ستارے زہرا کے پہلو میں جا کر بیٹھ جائیں. جیسے وہ سجدہ کرتا ہے ویسے یہ ستارے بھی در آل محمد پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تاکہ ان کی پیشانی کی چمک بڑھ جائے. ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کی قسم سجدے آوارہ ہو جاتے اگر در اہل بیت نہ ملتا. کاش کہ جملہ واضح ہو جاتا جو کہہ رہا ہوں, سجدے آوارہ ہو جاتے اگر پیشانی کو در اہل بیت نہ ملتا. آئیے اسی لیے عباس سرسوی نے بہت پہلے کہا کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. چوتھا مصرع سنیے گا, یہ مصرے نہیں ہے پورا مذہب ہے جو عباس سرسوی نے 4 مصروں میں ڈھالا ہے اور بات پہنچائی. وہ کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر.